ایک بلی اور سارس بہت اچھے دوست تھے۔ ایک دن بلی کو سارس کے ساتھ مذاق کرنے کی سوجی اور اسے کھانے کے لیے بلایا۔ بلی نے 2 پلیٹوں میں تھوڑا تھوڑا سوپ ڈال دیا۔ جب سارس آیا تب بلی نے پلیٹ پر سوپ رکھا۔ سوپ دیکھ کر سارس کو بہت مشکل ہوئی۔ وہ بالکل بھی سوپ کو پی نہیں پا رہا تھا۔ سارس نے سوچا، میں بھی بلی کو کھانے پر بلاتا ہوں اور اس سے بدلہ لیتا ہوں۔ بلی کو پتہ بھی تھا میری چونچ سے اس طرح سے سوپ پینا بہت مشکل ہے، پھر بھی اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ سارس نے بلی کو اپنے گھر بلایا۔ اگلے دن جب بلی سارس کے گھر پہنچی تو اس نے بلی کو ایک سراہی میں کھانا دیا۔ جب بلی کھانا نہیں کھا پائی تب اسے اپنے کیے ہوئے مذاق کا مطلب سمجھ آیا اور وہ اپنے دوست کے ساتھ اس طرح کے کیے ہوئے مذاق پر بہت شرمندہ ہوئی۔ ہمیں اپنی دوستی نبھانے کے لیے دوستوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک دن ایک بھوکی بلی کو جنگل میں ایک بڑا سا جانور مرا ہوا ملا۔ واہ واہ، مزہ آ گیا، آج تو پیٹ بھر کر کھاؤں گی۔ بلی نے ایسا سوچا۔ وہ ایک ہی چھلانگ میں جانور کے اوپر چڑھ گئی اور اسے جلدی جلدی کھانے لگی، لیکن اس کے گلے میں بہت بڑی ہڈی پھنس گئی اور کھانے میں ناکام رہی۔ بلی مدد کے لیے ایک سارس کے پاس گئی جو ندی کے پاس رہتا تھا۔ بلی نے سارس سے کہا، دوست میری مدد کرو، میرے گلے میں ہڈی پھنس گئی ہے، اپنی لمبی چونچ سے تم اسے نکال سکتے ہو، میں تمہیں جو چاہو گے انعام دوں گی، بس تم یہ ہڈی نکال دو۔ سارس نے اس کی بات مان لی۔ سارس نے اپنی لمبی چونچ کو بلی کے منہ میں ڈالا اور گلے میں پھنسی ہڈی کو آرام سے باہر نکال لیا۔ ہڈی باہر نکلنے کے بعد سارس نے بلی سے کہا، لاؤ میرا انعام دے دو، تم نے وعدہ کیا تھا۔ چالاک بلی ہنسنے لگی اور بولی، میں تمہیں انعام دوں گی، تمہیں تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں تمہیں بغیر کھائے چھوڑ رہی ہوں۔ ہمیں کسی بھی دشمن پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بڑے سے درخت پر رانی کوی اپنے انڈوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک ایک کر کے انڈوں سے بچے باہر آنے لگے۔ رانی کوی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کے پیارے پیارے بچے اسے اور پیارے لگتے تھے۔ کوی روز صبح ان کے لیے کھانا لینے جاتی اور شام کو وہ بڑے پیار سے کھانا انہیں کھلاتی۔ آہستہ آہستہ رانی کوی کے بچے بڑے ہونے لگے اور وہ اپنے لیے کھانا بھی تلاش کرنے لگے۔ کافی دن گزر جانے کے بعد بھی ایک انڈے میں سے بچہ ابھی تک نہیں نکلا تھا۔ رانی کو اس بات سے بہت پریشانی ہونے لگی اور وہ چڑیا کے پاس مدد کے لیے گئی۔ چڑیا بہن، بہت دنوں سے میرے بچے انڈوں سے باہر آ چکے ہیں، لیکن ان میں سے ایک انڈے سے بچہ باہر نہیں آیا، میں کیا کروں؟ مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ ایسا تو میں نے بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا، ایسا تو میں نے کبھی نہیں سنا۔ رانی بہن، چلو ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوگا، چلو چلتے ہیں۔ ہاں ہاں، چلو چلیں۔ رانی کوی اور چڑیا ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ رانی کوی ساری بات ڈاکٹر صاحب کو بتاتی ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، چلو میں چل کر دیکھتا ہوں۔ رانی کوی، چڑیا اور ڈاکٹر صاحب گھونسلے کے پاس پہنچتے ہیں۔
ارے یہ کوئی انڈا نہیں ہے، تمہیں اپنے انڈے کو پہچاننے میں ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ ایک کھلونا ہے، میں نے کئی بار گاؤں کے بچوں کو اس سے کھیلتے دیکھا ہے۔ میرا بھروسہ کرو اور اسے ایک بار نیچے گرا کر دیکھو۔ نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب، اس طرح تو میرا انڈا ٹوٹ جائے گا۔ نہیں نہیں رانی، میرا بھروسہ کرو، یہ ایک کھلونا ہی ہے۔ نے دل پر پتھر رکھ کر ڈاکٹر صاحب کی بات کو مان لیا۔ ڈاکٹر صاحب نے انڈے کو لیا اور زمین پر زور سے پھینکا۔ انڈا ٹوٹا نہیں بلکہ اچھلنے لگا جیسے کوئی گیند ہو۔ سچ میں وہ ایک گیند ہی تھا۔ یہ دیکھ کر سب ہنسنے لگے۔ ایک جنگل میں ٹنکو نام کا ایک شیر رہتا تھا۔ تمام جانور اس سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ شیر انہیں کھا جائے گا، اور اس سے دور رہنا ہی پسند کرتے تھے۔ اسی لیے کوئی اس سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اکیلا اپنے گھر ہی رہتا تھا۔ کوئی میرے ساتھ بات نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ میں کوئی دوست نہیں بنا پایا، میں ہمیشہ اکیلا رہ جاؤں گا۔ ٹنکو ہمیشہ اداس رہتا تھا۔ ایک دن شیر ندی کے پاس پانی پینے گیا۔ وہاں اسے خرگوش نظر آتا ہے، مگر اسے دیکھ کر خرگوش وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ بات ٹنکو کو بالکل اچھی نہیں لگتی۔ کچھ دیر بعد ٹنکو ایک مور کو اپنی طرف آتے دیکھتا ہے۔ بچاؤ بچاؤ! اچانک سامنے سے ایک شکاری آتا ہے اور مور کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اور اسے پکڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ ٹنکو یہ سب دیکھ لیتا ہے اور مور کو پکڑ کر اپنے پیچھے چھپا لیتا ہے اور زور زور سے دھاڑنے لگتا ہے۔ شیر کی آواز سن کر شکاری ڈر کر بھاگ جاتا ہے، مگر مور یہ سوچتا ہے اب شکاری نہیں مگر شیر اسے ضرور کھا جائے گا۔ تم مجھے مار ڈالو گے، تم مجھے کھا جاؤ گے، اے خدایا میں کہاں جاؤں؟ مور زور زور سے رونے لگتا ہے۔ ارے تم ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ میں نے تو تمہاری جان بچائی ہے، میں تو تمہارا دوست ہوں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ بات سن کر مور بہت خوش ہو جاتا ہے اور ناچنے لگتا ہے۔ تم ایک شیر ہو کر مجھے نہیں مارو گے، تم میری جان بچا رہے ہو، تم بہت اچھے ہو، میں ہمیشہ تم سے دوستی رکھوں گا۔ لگتا ہے تم اچھے شیر ہو، بہت اچھے شیر۔ ہاں تم نے ٹھیک کہا، میں بہت اچھا شیر ہوں، وعدہ کرو ہمیشہ میرے دوست رہو گے۔ مور کو ٹنکو پر بھروسہ ہو جاتا ہے۔ شکریہ شیر بھیا، تم بہت اچھے ہو، تم نے میری جان بچائی، ہم دونوں ہمیشہ کے لیے دوست ہیں۔ دونوں کی دوستی دیکھ کر اور ٹنکو کا اچھا رویہ دیکھ کر جنگل کے باقی جانور بھی اس سے اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے شیر کی اداسی دور ہو جاتی ہے کیونکہ اب اسے اچھے دوست جو مل گئے تھے۔ پیارے دوستو، سٹوری کیسی لگی ہے؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔